يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى خلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم اسلام مسلمانوں کا قلعہ ہے، ان کو محفوظ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر صحیح معنی میں صحیح طور پر ہم مسلمان ہوں، آج ہم حقیقت یہ ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ اگر پورے کے پورے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام ہمیں محفوظ رستہ دیتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم اسلام کے قلعے کے اندر آ کر محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنی مرضیات نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کو اپنائیں۔ آج ہم مسلمان ہیں اپنی مرضی اور خواہش کی حد تک، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور اس کی مرضی کیا ہے ہم اس کو نہ ڈھونڈتے ہیں، نہ تلاش کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، بلکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں
ہماری جو مرضی ہے کہیں نہ کہیں شریعت میں اس کے مطابق کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی حکم مل جائے کہ ہماری مرضی کسی طرح پوری ہو جائے، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی شرعی دینی بات کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پورا کریں، اس لیے ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا، یہود و نصارہ، عنود اور کفار کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ ان کی مرضیات اور خواہشات کے مطابق ہم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور نتائج ہم وہ چاہتے ہیں جو صحابہ کرام کو ملے۔ مرضی بھی اپنی پوری کریں اور مدد وہ آئے جو صحابہ کرام پر آئی۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب اور اپنا تمدن کیوں چھوڑا ہے؟ یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، کیا اس سے بہتر وہ یہود و نصارہ کا حکم ہے؟ ان کی خواہش بہتر ہے، ان کا طریقہ وہ بہتر ہے کیا اللہ اور اس کے رسول کی خواہش سے؟ ان کا طرز جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تہذیب اور تمدن اور طرز زندگی دیا ہے، اس سے بڑھ کر ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے طریقے پر چل پڑے۔ کچھ عملی طور پر ہم سوچنے کی فکر کریں۔ یہود و نصارہ کے متعلق تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت نازل کی ہے، ان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی تھی، لیکن جن پر ذلت اور رسوائی اللہ نے مسلط کی، ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے جب خطوط لکھے آپ نے مختلف ممالک کو، مختلف بادشاہوں کو، حدیث میں جو موجود ہے، ہرقل کو بھی لکھا، وہ خط چھپا ہوا احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ان کو، اسلم تسلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آؤ بچاؤ اسلام کو، اسلام لوٹا جا رہا ہے، اسلام کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نہیں، سیدھی سیدھی بات فرمائی، اسلم تسلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسلام ایک مضبوط قلعہ ہے، جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس محفوظ قلعے کو چھوڑ کر کہاں حفاظت ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اصلی چیز اصلی ہوتی ہے، نقلی نقلی ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ ایک
اصلی یہودی ہے، اصلی عیسائی ہے، اور ایک نقلی یہودی اور نقلی عیسائی ہے۔ انہوں نے تورات و انجیل کو بدلا، اپنے دین کو بدلا۔ ان کے اندر یہ خباثت اور اپنے نفس پرستی تھی۔ وہ اصلی یہودی اور اصلی عیسائی ہیں۔ جو ہم مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی نقل اتارتے ہیں، ہم نقلی عیسائی اور نقلی یہودی ہیں، کیونکہ ہم نقل ان کی اتار رہے ہیں، ہم شکل ان کی بنا رہے ہیں، لباس ان کا پہنا رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں یہودی اور عیسائی۔ یہ جملے مشکل لگ رہے ہیں، ذرا آپ کو گراں گزریں گے، ناگوار گزریں گے آپ کو، لیکن بات حقیقت ہے جو میں کر رہا ہوں۔ جس نہج پر آج ہم پہنچ چکے ہیں، ہمارے حالات یہی ہیں۔ اسلام نے جو کچھ ہمیں دیا وہ ہمیں پسند نہیں آیا، اس کو ہم نے اچھا نہیں سمجھا، اس کے اندر ہم نے برکت نہیں سمجھی، اس کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں سمجھی، بلکہ جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے وہ ہم اپناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صحابہ میں جو برکت نازل ہوئی تھی، مدد ہوئی تھی، وہ برکت آ جائے۔ آج ہمارے پاس خیر و برکت نہیں ہے، حالات خراب ہیں۔ تو یہ نقلی یہودی اور نقلی عیسائی ہیں، نقلی ہندو ہیں، شکل و صورت بال بنانے ہیں تو عیسائیوں جیسے، یہودیوں جیسے، لباس پہننا ہے، سنت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہودیوں نے آج کون سا سٹائل نکالا ہے، آج کون سا لباس وہ پہنتے ہیں، ان کی خواتین کون سے پہنتی ہیں، وہ ہماری خواتین ڈھونڈیں گی، اور وہ نیا نیا لباس جو یہود و نصارہ ڈیزائن نکالتے ہیں وہ ڈھونڈ کے ہم پہنتے ہیں، کیونکہ ہمیں سنت میں برکت نظر نہیں آتی۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل اتارنے والے یہ نقلی یہودی اور عیسائی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اور پھر جن پر ذلت و رسوائی ہے، جو ان کی نقل اتارے گا ان پر ان سے بھی بڑھ کر ذلت و رسوائی ہوگی جو آج مسلمانوں پر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، طریقے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو جو یہودیوں اور عیسائیوں پر ذلت اور رسوائی اور مسکنت اللہ تعالیٰ نازل کی ہے وہ آج مسلمانوں پر ہے، اور آج مسلمانوں کے حالات یہ اسی لیے یہ ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے، کیا میں اپنے بال یہودی اور عیسائی اور ہندو کے طریقے پہ بنا رہا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بنا رہا ہے؟ میں لباس اپنا کس کے طریقے پر پہن رہا ہوں؟ میں اپنی وضاحت، اپنا طرز زندگی، اپنی معاشرت کن کے اصولوں پر گزار رہا ہوں؟ یہود و نصارہ کے طریقوں پر یا اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود بھی دیکھیں اور اپنے گھر میں بچوں اور خواتین کو بھی متوجہ کریں۔ ورنہ پھر نسلوں کے اندر ایمان بھی ختم ہو جائے گا جو تھوڑا بہت ہے۔ قرآن کو کیا ہم نے سمجھنا ہے، حدیث کو کیا ہم نے سمجھنا ہے؟ علامہ اقبال کو ہی سمجھ لیتے تو اس کی بھی بڑی اچھی اچھی باتیں۔ اسی طرح انہوں نے اشارہ کیا ہے
کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود. نصارہ عیسائی وضع کہتا عیسائیوں جیسی بناتے ہیں، چونکہ ہندوؤں کے اندر رہتے تھے تو تمدن ہم نے ہندوؤں کا لیا، رہن سہن رسم و رواج ان کے لیے. اس لیے علامہ اقبال فرما رہے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود. تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کس کے طریقوں پر چل رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس لیے ان یہود و نصارہ پر اللہ کی ذلت اور رسوائی آئی، اللہ کا عذاب آیا. تو کیا ہم یہودیوں کے عیسائیوں کے طریقوں پر اپنے بال بنا کر، اپنا لباس پہنا کر، اپنی وضع قطع شکل و صورت یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر بنا کر اللہ کے عذاب کو مانگ رہے ہیں؟ جو ان پر ذلت و رسوائی ہوئی تھی اس کو مانگ رہے ہیں. اس لیے ذلت و رسوائی مسلمانوں پر آج نازل ہو رہی، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اچھا نہیں سمجھا، اس کو نہیں اپنایا. اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. آنکھیں بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی حیثیت ہے. صبح صبح بچے اسکول جاتے ہیں، لوگ دفاتر میں جاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، ملازمت میں جاتے ہیں. ان کی شکل و صورت دیکھا کرو، یہودیوں اور عیسائیوں جیسی ہے. مسلمانوں کا وضع قطع نہیں ہے. بال بنائے ہیں تو عیسائیوں جیسے، ٹائی لگائی ہے، لباس پہنا ہے تو عیسائیوں جیسا، چلن پھرن اور طرز جو ہے وہ عیسائیوں جیسا. یہ نقلی یہودی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان کی نقلیں اتارنے والے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنے بال، اپنا لباس، اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں، وضع قطع اپنا طریقہ سنت کے مطابق کر لیں، تو یہ یہود و نصارہ جو آج مسلمانوں پر مسلط ہیں، یہ خوابوں میں بھی مسلمانوں سے ڈریں. صحابہ کرام کے پاس کوئی ایٹم نہیں تھا، کوئی بڑی تعداد نہیں تھی، بڑا ان کے پاس کوئی مالی کار کوٹھے اور بڑے کوئی بنگلے نہیں تھے ان کے پاس. ان کے تو کپڑوں کو بھی پابند لگے تھے. ان سے کیوں کعبہ ڈرتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے. اس میں روب ہے، اس میں دبدبہ ہے، سنت میں روب ہے. آج ہم سنت پر عمل کرنا شرم محسوس کرتے ہیں اور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. آج دنیاوی طور پر یہود و نصارہ اور کفار کا جو غلبہ ہے یہ ذلت و رسوائی سے کم نہیں ہے. یہ عذاب ہی تو ہے اللہ کی طرف سے. مسکنت اور ذلت اور رسوائی تو مسلمانوں پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑے بیٹھے. لیکن شاید میں یہ سوچ رہا ہوں اس وقت بیٹھا کہ یہ میرے بارے میں قاری صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم بدلے نہیں، کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے. میں اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. فرعونی بنی اسرائیل پر غالب تھے، ان کو غلام بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسومونکم سوء العذاب. فرعونی بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان اس وقت کے کہتے تھے، ان کو فرعونی برا عذاب
طریقہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر ایمان لاؤ۔ آج مسلمانوں کے لیے عذاب سے بچنے کا طریقہ اور ذلت اور رسوائی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، برائے نام اسلام نہ ہو، برائے نام مسلمان نہ ہو، نام مسلمانوں جیسے ہیں اور کام اور کرتوت جو ہے یہود و نصارہ جیسے۔ اس لیے فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ مرنے کے بعد ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے جو کچھ کیا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے امانت، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے۔ عقیدہ معاد اس کو کہتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب اور پھر جنت دوزخ کی منزل ہے۔ یہاں دنیا میں ہم عارضی ہیں، مسافر ہیں سب۔ یہ دنیا ایک اسٹیشن ہے، اگلا قبر اسٹیشن ہے، اگلا حشر ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے ہمارا اصل جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ جو نہ ماننے والے ان کی جہنم ہے۔ یہاں ہم مسافر ہیں۔ اس عارضی زندگی میں ہم اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ان عزیز و اقارب کا کیا ہوگا۔ اس کے لیے ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہی بچے کو تعلیم دلاتے ہیں اسکول کالج میں، تاکہ اس کو جاب ملے، نوکری ملے۔ ہمارے مرنے کے بعد اس کے دنیا میں حالات اچھے ہوں، اس کے لیے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی بینک بیلنس، اس کے لیے کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کچھ ان کو تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ یہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جب چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہماری اولاد اور بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ اس کے لیے ہم فکر، بچے کے پیدا ہونے سے ہی ہم فکر شروع کر دیتے ہیں۔ ماں جو ہے یہ اصل تربیت گاہ ہے بچے کی، یہ ابتدائی تربیت گاہ ہے۔ ماں اگر نیک ہوگی تو بچے پر اثر پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں اگر کوئی خاتون ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ اس کا نقل اتارتا ہے، الٹا سیدھا اسی طرح ہوتا رہتا ہے، نقل اتارتا ہے۔ تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نقل اتارتے ہیں۔ تو اگر ماں کے اندر اچھے ہوگا، اس کی زبان پہ اللہ اکبر آئے گا، لا الہ الا اللہ آئے گا، نماز پڑھے گی، ذکر آئے گا، تلاوت آئے گی، تو بچے بھی دیکھ کر اس طرح کریں گے، ان کے اندر بھی یہ بات آئے گی۔ اس لیے مشکاہ شریف میں حدیث ہے، 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، سختی کرو ان پر۔ یہ 7-10 سال میں تب بچہ پڑھے گا صحیح نماز جب 7 سال کا ہو جائے، تو اس کو طہارت کا پتہ ہو، اس کو استنجے کا پتہ ہو، اس کو وضو کا پتہ ہو، اس کو نماز میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنی ہے، کیا تسبیح پڑھنی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، وہ صفائی ہوگی تو پھر ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، 4 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا بچہ مسجد میں لے آتے ہیں، جب 7 سال کا ہوتا ہے وہ تو اسکول جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہی نہیں، پھر وہ اسکول کے حوالے یہود و نصارہ کی تمدن اور تہذیب کے حوالے، پھر وہ وہاں سیکھتا ہے، وہ پھر بڑا ہو کر جوتے مارتا، پھر کہتے ہیں بچے کی تربیت نہیں ہوئی، بچے کو سمجھ نہیں ہے، بچہ والدین کا احترام نہیں کرتا۔ جب اس کی تربیت کا وقت ہے، جب اس کو سکھانے کا وقت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو تو اس کو سکھاؤ نماز، اس کو حکم کرو۔ جب 10 سال کا ہو تو پھر چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز چھوڑے۔
7 سال سے 10 سال تک اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ پھر وہ نماز نہ چھوڑے۔ جس طرح خواتین کے لیے لازمی ہے، جس طرح مردوں کے لیے، اسی طرح خواتین کے بھی لازمی ہے کہ وہ بھی بچوں کی تربیت کرے۔ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی غار حرا میں اقرا، اس پر جو ایمان لانے والی وہ سب سے پہلے ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ، وہ ایک عورت تھی۔ عورت کا مقام دیکھیں کتنا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس سے سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسلام میں سب سے پہلے شہیدہ ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ عمار جن کا بیٹا ہے، یاسر جن کا شوہر ہے، حضرت سمیہ اسلام کو بہت چاہنے والی، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ابو جہل نے ظالم تھا، ایک پاؤں پر ایک اونٹ باندھ دیا، دوسرے پاؤں پر دوسرا باندھ دیا، دونوں کو مخالف چلا دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے یہ شہادت دی اسلام کی خاطر۔ یہ پہلی خاتون تھی جس نے اسلام کے لیے شہادت دی۔ اسلام کا مقام دیکھیں، عورت کا مقام دیکھیں اسلام۔ لیکن آج ہماری خواتین، ہمارے بچے بے حیائی فحاشی کر، وہ آج عورت اور خاتون نہیں بنتی جس کے پاس موبائل نہ ہو، وہ مکمل نہیں ہوتی، وہ بچہ مکمل نہیں ہوتا جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ اور اس میں ساری فحاشی ہے، تھوڑے سے پیسے کا لالچ دیا ہوا اور فحاشی پھیلائی ہے۔ جو گند تمہیں ڈالنا ہے ڈالتے جاؤ، تمہیں پیسے ملتے جائیں۔ اس پر ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ کدھر ہم جا رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف ہیں۔ اس دور میں خصوصی توجہ دینی چاہیے خواتین پر، بچیوں پر، کہ وہ مردوں سے بڑھ کر کردار ادا کریں اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیں، ان کی تربیت کریں۔ خواتین تو ایسی ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ غلط بات منوا لیتی ہیں، تو وہ صحیح کیوں نہیں منوا سکتی اگر ان کی صحیح تربیت ہو؟ یہ جتنے رسم و رواج ہم شادی بیاہ میں اور دیگر ادھر ادھر کرتے ہیں، یہ خواتین اور معاشرے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ برادری کیا کہے گی؟ خواتین نہیں مانتی، تو جب وہ غلط بات منوا سکتی ہیں تو صحیح بات نہیں منوا سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس ساری دنیا میں ہماری دوڑ یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ قبر میں، حشر میں؟ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کی فکر ہے، بچوں کے مرنے کے بعد ان کا بعد میں کیا بنے گا؟ کیا ان کی ایسی تربیت ہے کہ جب موت آئے تو قبر میں جائیں تو وہ سوالوں کے جواب دے سکیں، وہ ان میں کامیاب ہو سکیں، وہ جنت میں جانے والے بن جائیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے؟ اس لیے غلط اور صحیح کی پہچان کریں۔ سنت، بدعت اور سنت کے مقابلے میں جو رسم و رواج اور غیروں کے طریقے ہیں اس کی پہچان کریں، اس کو اپنے لیے زہر سمجھیں، اپنی جسم کی وضع کرنا، اپنا لباس، اپنے بال، اپنا طرز زندگی یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلنے کے لیے اپنے لیے زہر اور آگ کے گولے سمجھیں، اور سنت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں، تب ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہمیں کیسے پہچان ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ ہمیں کیسے پہچان ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک اچھا معیار دیا جو ایک ان پڑھ بھی پہچان سکتا ہے۔
آپ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، یہاں دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی پڑھنے لکھنے کی بھی ضرورت ہے، ان پڑھ بھی عمل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرہت ان یطلع علیہ الناس، تمہیں یہ کیسے پتہ چلے کہ تم گناہ کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو؟ تمہارا دل یہ کہہ رہا ہو کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے تو وہ گناہ ہے۔ تمہاری چھٹی حص اور تمہارا دل، تمہارا ضمیر یہ کہہ رہا ہو کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کسی کو اطلاع نہ ہو، اس کی کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو سمجھو یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر چل رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بعض اوقات بندہ معاشرے کی حالت اظہار میں سوچتا ہے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، اس لیے ایسے جملے کہنے پڑتے ہیں، شاید کچھ ہم سمجھ جائیں، کچھ ہم دین کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔